نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سورہ محمد ہم پڑھے تھے، اس کی 19 آیات ہم پڑھ چکے تھے. آج آیت نمبر 20 سے ہم شروع کر رہے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا، اور کہتے ہیں وہ لوگ جو ایمان لائے، لولا کیوں نہیں، نزلت نازل کی گئی، نازل کی جاتی، سورتن کوئی سورت، فَإِذَا پس جب انزلت نازل کی گئی، سورت محکمۃ سورہ محکمہ، وذکرا اور ذکر کیا گیا، فیہا اس میں، ہا کا اشارہ سورت کی طرف، کہ اس صورت میں ذکر کیا گیا القتال، قتال کا، رأیت الذین تو نے دیکھا، تو دیکھتا ہے، الذین فی قلوبہم وہ لوگ جن کے دلوں میں مرض ہے، بیماری ہے، ینظرون وہ دیکھتے ہیں، الیکا تیری طرف، الیکا الا اور کا واحد کے صیغے میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب، وہ آپ کی طرف ایسے دیکھتے ہیں، نظرہ جیسے دیکھتا ہے، المغشی علیہ، المغشی کیا ہے، غشو جیسے اوپر پردہ چھا رہا ہو، بے ہوشی چھا رہی ہو، جس پر بے ہوشی چھا گئی ہو، من الموتی موت کی، جیسے سکتے کا عالم ہو، موت کی بے ہوشی طاری ہونے لگتی ہے تو کیسے نظریں جیسے ٹھہر جائیں انسان کی، اس طرح کی حالت ان کی نظر آ رہی ہے کہ وہ جیسے ان میں موت طاری ہو رہی ہو. فَأَوْلَى لَهُمْ، فَأَوْلَى یہاں پہ جو ہے ویل سے ہے، جیسے خرابی ہے ان کے لیے، فَأَوْلَى اور زیادہ تفصیل کا سائقہ کہ بربادی ہے، خرابی ہے ان کے لیے. اب یہاں پہ بات کس کی ہو رہی ہے؟ سورہ محمد کا یاد ہوگا کہ کس زمانے میں نازل ہوئی، کیا اس میں احکام آ رہے تھے، کیا بات ہو رہی ہے. لوگوں کو تیار کیا جا رہا تھا کہ اپنے دفاع کے لیے تیار رہے. اب تک ان کے ہاتھ روکنے کے لیے کہا گیا تھا. مکے کی ساری ہمیں پتہ ہے کہ دور میں کتنے ہی مظالم ہو رہے ہوں، لیکن مسلمانوں کو کیا ہدایت تھی؟ صبر کے ساتھ کام لے، اللہ کی طرف رجوع ہو، اپنی تربیت پہ توجہ دے. مدینے آنے کے بعد بھی اگرچہ ادھر سے چھیڑ چھاڑ چل رہی تھی، وہاں سے مسلسل کچھ نہ کچھ کوشش کر رہے تھے اہل مکہ، کبھی مویشیوں کو چھین کر لے جا رہے ہوں، کبھی کچھ حملے کر رہے ہوں، لیکن اس وقت بھی انہیں ابھی ہاتھ اٹھانے کی اجازت نہیں تھی. تو ایسے وقت میں وہ کہا جا رہا ہے کہ وہ لوگ جو ایمان لائے، وہ لوگ کہتے ہیں، ایمان لانے والوں کی بات جہاں آتی ہے قرآن میں اکثر سبھی طرح کے ایمان لانے والے شامل ہوتے ہیں، وہ بھی جو سچے اہل ایمان ہیں، جو جن کے دل میں جہاد کا جذبہ تھا، جنہیں نظر آ رہا تھا کہ اب وقت آ گیا ہے اپنے دفاع کا، اپنے دفاع کے لیے کھڑے ہونے کا، وہ بھی کہہ رہے تھے. لیکن وہ لوگ بھی جن کے ایمان کمزور تھے، جن کے ایمان کمزور ہو، جو منافقین ہو، ان کا کیا حال ہوتا ہے کہ جب تک خطرہ سامنے نظر نہیں آ رہا ہو تو اپنے اسلام کو ظاہر کرنے کے لیے، اپنا خلوص ظاہر کرنے کے لیے وہ باتیں تو بہت بڑھ چڑھ کر بنا رہے ہوتے ہیں نا. تو وہ ویسے لوگ بھی مطالبے کر رہے تھے کہ لولا نزلت سورتن، کہ کوئی صورت کیوں نہیں نازل ہوتی، کوئی ایسا حکم کیوں نہیں آتا، ہمیں اپنے دفاع کے لیے اجازت کیوں نہیں مل رہی ہے. تو اس طرح کی باتیں بنانے والے وہ بھی تھے. کہا جا رہا ہے کہ فَإِذَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ مُحْكَمَةٌ، اور جب نازل کر دی گئی سورۃ المحکمہ. محکمہ کیا ہوتی ہے؟ محکم سورت، جس میں کہ جنگ کا ذکر تھا، یعنی سورۃ محکمہ جس میں کہ قطعی حکم دے دیا گیا ہو، صاف صاف حکم، جس میں کسی تعویل کی گنجائش نہیں ہو، کوئی سمجھنے میں کوئی الجھن نہیں ہو. آیات محکمات اور آیات متشابہات کا فرق سورہ آل عمران میں جیسے سمجھا تھا. ایک طرف متشابہات کی آیات ہوتی ہے جس میں کچھ تعویل کی گنجائش ہوتی ہے، کسی مثال کے ذریعے بات سمجھائی جاتی ہے، اور محکمات وہ آیات جو بالکل صاف صاف حکم دینے والی ہو، جس میں کوئی نہ تعویل کی گنجائش ہے، نہ کوئی شبہ ہو سکتا ہے کہ یہ حکم ہے یا وہ حکم ہے. تو ایسی صورت جب نازل کر دی گئی جس میں صاف صاف قتال کی اجازت دے دی گئی، تو پھر ان لوگوں کا کیا حال ہوا
کن لوگوں کا؟ جن کے لیے کہا جا رہا ہے کہ وہ فی قلوبہم مرض جن کے دل میں تھا، جن کے دل میں بیماری تھی۔ اب مرض سے مراد کیا ہے کہ اصل تو نفاق ہے، تو نفاق کی بیماری، دوسرے کینہ اور حسد بھی تھا نا۔ منافقین کا ہمیں پتہ ہے اس وقت جب مدینے جانے کے بعد جن لوگوں سے سابقہ پیش آیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، ان کئی طرح کے لوگ تھے نا۔ ہمیں پتہ ہے مدینے میں کس طرح سے اسلام پھیلا ہے، پورے قبیلے کے سردار متاثر ہو گئے، پورا قبیلہ ان کے ساتھ اسلام لے آیا۔ اب ان میں سے ایسے بھی لوگ تھے جن کے دلوں میں اصل میں تو اسلام کی محبت نہیں تھی۔ جو سب سے بڑا منافقوں کا سردار تھا، ہمیں پتہ ہے اس کا کیا حال تھا کہ بادشاہ بننے جا رہا تھا، سب مدینے کے اہل مدینہ مل کر سوچ رہے تھے، اور سب خزرج دونوں کے قبیلے کہ اسے بادشاہ بنا دیں تاکہ ہمیں کچھ طاقت آئے، مقابلہ کر سکیں دشمنوں کا۔ اور ادھر اسلام کی دعوت پہنچ گئی، سب لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف متوجہ ہو گئے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آ جانے سے اب دوسرے بادشاہ کی اب ضرورت نہیں رہی تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم امیر تھے۔ تو اس کے دل میں ایک ایسا کینہ اور حسد تھا نا، جیسے اس کا مقام، اس کا عہدہ چھن گیا ہو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی وجہ سے۔ اور اسی طرح جو اس کے ساتھی تھے، اور بھی کئی ساتھی تھے، ان کے دلوں میں بھی اسی طرح سے حسد تھا نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، مسلمانوں کے لیے، مہاجروں سے حسد تھا کہ وہ آ کر یہاں انہیں کیوں مقام مل رہا ہے۔ تو جن کے دلوں میں نفاق تھا، جن کے دلوں میں بیماری تھی، ان کا حال بتایا جا رہا ہے کہ ان کا کیا ہے کہ وہ اس طرح سے دیکھتے ہیں جیسے کہ موت ان پر چھا رہی ہو، موت کی غشی ان پہ چھا رہی ہو، موت کی بے ہوشی چھا رہی ہو۔ مرتے وقت کا اندازہ ہے نا کیا حال ہو رہا ہوتا ہے، کس طرح سے جیسے انسان سامنے جو کچھ ہو رہا ہے وہ نظر نہیں آ رہا ہو، آنکھیں جیسے کہیں اور دیکھ رہی ہو، کسی اور ہی جگہ وہ پہنچا ہوا ہے، بالکل ایسے ان کا حال ہو رہا ہو کہ جیسے موت سامنے نظر آ رہی ہو اور اس کی وجہ سے غشی چھا رہی ہو، وہ ان کا حال ہو رہا ہے۔ آپ کی طرف اس طرح سے دیکھتے ہیں۔ اب یہاں پہ یہ بات جو ان کی جو بتائی جا رہی ہے، ان کا جو تذکرہ ہو رہا ہے ان منافقین کا، اصل تو آگاہ کیا جا رہا ہے مومنوں کو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، کہ تمہارے اندر ایسا بھی گروہ موجود ہے جو جن کے دلوں میں ایسی کمزوری ہے، ایسی بیماری ہے، وہ بھی پتہ چل جائے، اور ہر فرد کے لیے بھی کہ وہ جان دے کہ اس کی دل کی کیا کیفیت ہے اللہ کا حکم کے آنے سے۔ اب یہاں پہ تو ایک خاص حکم کی ویسے بات ہے نا، قتال کے لیے تیار ہونے کی بات تھی، اس پر وہ ان کا یہ حال تھا۔ لیکن اسی آیت سے ہم دیکھ سکتے ہیں، ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے کہ اللہ تعالیٰ کے جو بھی حکم سامنے آئے اس سے ہمارا کیا حال ہوتا ہے نا۔ کوئی بھی حکم جو ناگوار گزر رہا ہو، جو مشکل لگ رہا ہو، اس کو سن کر کیا کیفیت دل کی ہوتی ہے، اس کا جائزہ لینے کی ضرورت ہے نا۔ اپنے آپ کو نفاق سے بچانے کی ظاہر ہم سب کی کوشش ہے کہ نفاق ہمارے دل میں نہ ہو، جائزہ لیتے رہنے کی ضرورت ہے اپنے دل کا ہی۔ اس کو ہم جانچ سکتے ہیں اپنے دل کی اس کیفیت سے، جب وہ اللہ تعالیٰ کا کوئی حکم ہمارے سامنے آ رہا ہو جو ہمیں ویسے مشکل لگ رہا ہو، تو اس وقت کیا دل کی کیفیت ہوتی ہے وہ دیکھنے کی ہے نا۔ وہاں پہ ان لوگوں کا بتایا جا رہا ہے اس آیت میں، اس وقت کے مدینے کے منافقین کا بتایا جا رہا ہے، ان منافقین کی اور ایک تصویر سورہ نساء میں بھی پیش کی گئی۔ تو وہاں پہ کہا گیا کہ الم تر الی الذین قیل لهم کفوا ایدیکم واقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، تم نے ان لوگوں کا حال نہیں دیکھا جن سے کہا جاتا تھا کہ ابھی اپنے ہاتھ جنگ سے رو کے رکھو اور نماز کا اہتمام کرو اور زکوٰۃ دیتے رہو۔ فلما کتب علیہم القتال، اور جب ان پر جنگ واجب کر دی گئی تو اذا فریق منہم یخشون الناس کخشیۃ اللہ او اشد خشیہ، تو ان میں سے ایک گروہ کا حال یہ ہے کہ وہ لوگوں سے اس طرح ڈر رہا ہے جس طرح اللہ سے ڈرنا چاہیے، بلکہ کچھ اس سے بھی زیادہ۔ بالکل وہی کیفیت جو یہاں بتائی جا رہی ہے وہی دوسرے الفاظ میں بتائی گئی وہاں پہ سورہ نساء میں۔ کہ پہلے تو یہ ہو رہا تھا کہ خود اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہا جا رہا تھا کفو ایدیکم، اپنے ہاتھوں کو روکے رکھو، نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو، اس کی طرف توجہ دلائی جا رہی تھی۔ اور جب قتال کا حکم ہوا تو وہ ایسے ڈر رہے ہیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ کے ہر حکم میں اصل میں تو انسان کی اپنی لیے بھلائی ہے، انسان کی اپنی بلکہ حیات ہے۔ قرآن کے ہر حکم میں ہمارے لیے خود اس وقت کے اسی حکم کا بھی اگر غور کریں جو اس وقت لوگوں کو دیا جا رہا تھا، ذرا سوچیں۔ ابھی جیسے ہم نے یاد کیا کہ کیا کیفیت تھی
ادھر سے اہل مکہ چاہ رہے ہیں کہ ابھی بھی اسلام کا خاتمہ کر دیں اور انہیں جینے نہ دیں، اسلام کو پنپنے نہ دیں، اس کے لیے حملے کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے علم میں تھا کہ کیسے وہ بڑی فوج لے کر غزوہ بدر کے موقع پہ کیسی سازش کر کے وہ حملہ کرنے کے لیے آ جائیں گے۔ اور اس وقت سوچیں اگر مسلمان پہلے سے اپنے دفاع کے لیے نہیں تیار نہ ہوتے تو وہ کیا کچھ کر سکتے تھے نا۔ اسی وقت جو غزوہ بدر میں ہی آگے بڑھ کر کفار خاتمہ ہی کر سکتے تھے، خود انہی کے اپنے ہی بھلائی اس میں تھے نا۔ اور بالکل اسی طرح اللہ کے ہر حکم میں انسانوں کے اپنے لیے خیر ہوتی ہے نا۔ مشکل لگ رہے ہوں، ناگوار لگ رہے ہوں، کسی اس وقت پہ عمل کرنا بہت چاقا کتنا ہی مشکل لگ رہا ہو، لیکن اصل اس حکم کے آگے جب انسان جھک جائے اس میں اس کی بھلائی ہے۔ اگر اس سے منہ موڑ لے تو وہ کیا ہے، خود ہی انسان اپنی تباہی کی طرف ہی جیسے جا رہا ہو نا، خود اپنی ہی بربادی کر رہا ہو، یہ اصل میں ہو رہا ہوتا ہے نا۔ تو اس کے لیے یہاں پہ یہ بات اس وقت کی ان کی بتائی جا رہی ہے کہ اسی لیے کہا جا رہا ہے فَأَوْلَى لَهُمْ، بس خرابی ہے ان کے لیے، یعنی جو ان کے دل کی جو کیفیت ہو رہی ہے، جس طرح سے وہ ڈر رہے ہیں انسانوں سے، جس طرح سے وہ ان کو یہ اللہ کا یہ حکم اتنا ناگوار اور اتنا مشکل لگ رہا ہے، تو اللہ کی طرف سے کیسے جیسے کہا جا رہا ہو نا۔ ابھی آگے لعنت کی بات آ رہی ہے اور بالکل لعنت ہی کی طرح کی بات ہے، یہ بھی ویل کہنا کس طرح ہوتا ہے، خرابی بربادی ہو کی بات ہو رہی ہو کہ فَأَوْلَى لَهُمْ، ان کے لیے تو بس بربادی ہے، ان کے لیے خرابی ہے، ان اللہ کی پھٹکار لعنت اور اظہار نفرت کا کلمہ ہے ایک طرح سے، کہ وہ جو دل میں نفاق اور جو بزدلی ان کے دلوں میں ہے اس کی وجہ سے اللہ کی پھٹکار جیسے ان پر پڑ رہی ہے۔ اللہ کے ہر حکم سے منہ موڑنے والے کے لیے اسی طرح اللہ کا فرمان ہے نا، فَأَوْلَى لَهُمْ، بربادی اس کے لیے۔ اللہ تعالیٰ پناہ میں رکھے اللہ کے ہر حکم کے آگے انشاءاللہ ہم جھکنے والے ہوں، کہ اطاعت کرنے والے ہوں۔ انہی کے بارے میں پھر آگے کہا جا رہا ہے طاعۃ وقول معروف، سورہ محمد ہم پڑھ رہے ہیں آیت نمبر 21۔ طاعت فرما برداری، طاعت بات ماننا، وقول معروف اور بات کہنا معروف۔ معروف بات کیا ہے، جو کہی جانی چاہیے، جو صحیح بات ہے، وہ جو کہنے کی بات ہے، آمنا و صدقنا کہنے کے بعد، سمینا و اطعنا کہنے کے بعد۔ اور یہاں پہ کیسا جملہ ہے نا جس میں بہت زیادہ الفاظ نہیں آ رہے، جیسے الفاظ 2-3 الفاظ بس کہہ گئے ہیں، طاعت و قول معروف، جیسے انسان اس پہ غور کرے صرف نا، کیا اصل کیا بات ہونی چاہیے تھی، یا یہ کہ وہ کر کیا رہے، دو طرح سے ویسے یہ بات سمجھی گئی۔ طاعت و قول معروف یعنی یہ کہ ان کے زبان پر تو طاعت اور قول معروف ہے، تو بڑے آگے بڑھ بڑھ کر ہمیں پتہ ہے خود عبداللہ بن ابی تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر تقریر کے بعد، ہر بار، ہر خطبے کے بعد خود کھڑے ہو کر بھی اسی طرح کی باتیں بڑی میٹھی میٹھی کر رہا ہوتا تھا۔ زبان پہ تو قول معروف ہے، بڑی طاعت کی بات ہے، آپ ہمیں حکم دیں ہم ابھی آگے بڑھ جائیں، ہم ابھی جنگ جہاد کا قتال کا حکم آئے، ہم اتنی بہادری دکھائیں، تو وہ ایسی طاعت اور قول معروف سب کرتے تھے اور اس طرح کی وہ باتیں کر رہے ہوتے تھے۔ اور فَإِذَا عَزْمَ الْأَمْرُ، اور جب عزم الامر جیسے پختہ ہو گئی بات۔ اب فَإِذَا عَزْمَ الْأَمْرُ کہنے سے یہاں پہ مطلب اصل میں یہ ہے کہ جب حکم آ گیا، معاملے کا فیصلہ کر دیا گیا، قتال کے حکم دے دیا گیا، قتال کی اجازت دے دی گئی، اس کی طرف اصل میں اشارہ ہو رہا ہے فَإِذَا عَزْمَ الْأَمْرُ، جب کوئی حکم صاف صاف دے دیا گیا اس وقت کے لیے تو قتال کی بات ہے۔ لیکن اب اگر اس آیت کو ویسے عام اس پر لے، ہماری اپنی ہدایت کے لیے لے، تو ہر حکم کی بات اسی طرح سے ہے نا، کہ جب تک حکم سامنے نہیں آ رہا ہو جو ناگوار گزر رہا ہو، تب تک تو انسان بڑی اطاعت کی اور بڑی اچھی اچھی باتیں کر رہا ہو کہ اللہ کے آگے ہم جھکنے والے ہیں، اللہ کی بندگی ہم کرنے والے ہیں، سمینا و اطعنا کرنے والے ہیں، اللہ کے ہر حکم کو ماننے والے ہیں۔ جو آسان احکام ہو، جن کو کرنا آسان ہو، کہ کرنے میں دل کو کوئی تکلیف نہیں پہنچ رہی ہے، مشکل نہیں لگ رہا ہے، اس کے لیے تو بڑی میٹھی اور اچھی باتیں کر رہے ہوں۔ لیکن فَإِذَا عَزْمَ الْأَمْرُ، جب صاف صاف حکم سامنے آ جائے، جب اللہ کا ایسا حکم سامنے آ جائے جس پہ عمل کرنا اب خود کو مشکل لگ رہا ہو، وہ جو نہیں کر رہے ہوتے ان کے لیے اصل اولیٰ لہم ہے، ان پر اللہ کی لعنت کی پھٹکار ہے۔ وہ اصل ہونا کیا چاہیے تھا وہ بتایا جاتا ہے آگے، فَلَوْ صَدَقُوا اللَّهَ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ، فَلَوْ صَدَقُوا اللَّهَ، اگر وہ سچ کر دکھاتے، یعنی جو میٹھی باتیں کر رہے تھے، جو زبان سے اطاعت کی باتیں کر رہے تھے،
جو بڑے اچھے مسلمانوں جیسی باتیں زبان سے کر رہے تھے وہ اس وقت سچ کر دکھاتے جب وہ حکم آ گیا سامنے جو ناگوار ہو رہا ہے، جس کو کرنا مشکل ہو رہا ہے، اس وقت وہ اگر سچ کر دکھاتے تو لکان اللہ جو ہے ان کے ساتھ ہوتا ہے نا ایمفیسس کے لیے ضروری، ان کے لیے ضرور بہتر ہوتا، خیر اللہم، انہی کے لیے خیر کی راہ کھلتی۔ امتحان اثر اللہ تعالیٰ کی طرف سے آ رہے ہوتے ہیں نا، لیکن انسان جب زبانی دعویٰ کر رہا ہے، جگہ جگہ قرآن میں ایسے آتا ہے نا، سورہ آل عمران میں تو بہت ہی اچھی طرح وہ بات بار بار سمجھائی بھی گئی۔ صرف کیا تم یہ سمجھ رہے تھے کہ اسی پہ چھوڑ دیے جاؤ گے کہ تم بس کہہ دو کہ ہم ایمان لائے اور امتحان نہیں ہوگا؟ تو امتحان تو ہوگا، جب ایمان لانے کی بات کہی ہے تو پھر امتحان بھی آئے گا، دیکھا بھی جائے گا کہ تم اپنی بات میں کتنے سچے ہو۔ اور اگر وہ سچ کر دکھاتے، وہ منافقین سچ کر دکھاتے، یا وہ کمزور ایمان والے سچ کر دکھاتے، یا آج ہم سب کے لیے، ہمیں سے ہر ایک کے لیے وہی بات ہے کہ ہم سچ کر دکھائیں اس وقت جب ایسا حکم سامنے ہو جو آج ناگوار لگ رہا ہو، جس کا کرنا مشکل لگ رہا ہو، اس وقت جب اطاعت کا امتحان سامنے آ جائے کہ ہم اللہ کے آگے جھکنے والے ہیں یا نہیں ہیں، اس وقت اگر سچ کر دکھاتے فلاح صدق اللہ، وہ سچ کر دکھاتے تو پھر انہی کے لیے بہتر ہوتا۔ سچ کر دکھانے کے بعد بھی قرآن میں کئی جگہ سمجھائی بھی گئی کہ دوسرے سپارے کی آیتیں بھی اکثر ہم یاد کرتے رہے، اس کے بھی آخر میں وہی بات آتی کہ کس طرح وہ لوگ ہیں جنہوں نے سچ کر دکھایا، کون لوگ ہیں ان کی تفصیل پہلے پوری آیت بر میں ہے، کس طرح وہ ایمان لانے والے ہیں، کیسے وہ اقربا پہ خرچ کرنے والے ہیں، یتیموں پہ خرچ کرنے والے، عہد کو پورا کرنے والے، صبر کرنے والے، ساری تفصیلیں وہاں پہ آ رہی ہیں نا۔ تو وہ جو اس طرح کی نیکیاں سب کرنے والے ہوں، جب امتحان آ رہے ہوں، جب ایسے نیکی کے حکم سامنے آ رہا ہو، اس وقت وہ کر دکھانے والے ہوں، کرنے والے ہوں، وہ اصل سچے لوگ ہوتے ہیں نا۔ وہاں پہ جیسے صابرین کی بات ہے اس دوسرے سپارے میں، یہ صبر ہی تو ہے نا، یہ بھی کہ جب مشکل حکم آ رہا ہو، قتال کا حکم آ رہا ہو، اس وقت بھی صبر کے ساتھ دین پر جمے رہیں، اس وقت کرنے کے لیے وہ تیار ہو، اس کام کو کرنے کے لیے تیار ہو۔ کہا جا رہا ہے فَهَلْ عَصَيْتُمْ، آیت نمبر 22 میں، فَهَلْ جیسے سوال کے لیے ہو نا، فَهَلْ عَصَيْتُمْ جب کہا جائے اساد ہوتا نا، شاید، عجب نہیں، توقع ہے، فَهَلْ عَصَيْتُمْ کہنا جیسے پھر کیا یہ ہوگا، کیا یہ توقع کی جائے تم سے، کیا یہ ایسا ہونے والا ہے، تَوَلَّيْتُمْ اگر تم پھر جاؤ، تَوَلَّيْتُمْ یہاں جس طرح کہا گیا دو طرح سے ہے، ویسے مطلب سمجھا گیا اس کا کہ اگر تم اس سے پھر جاؤ، یعنی جو حکم دیا جا رہا ہے اس سے اگر تم پھر جاؤ، یا یہ بھی سمجھا گیا کہ تولیتم اگر تمہیں اللہ تعالیٰ اقتدار دے دے، تمہیں اللہ تعالیٰ موقع دے دے دنیا میں حکومت کرنے کا، تو یہ کہ تفسدوا فی الارض، تم فساد کرو گے زمین میں، اور تقطعوا ارحامکم، اور تقطعوا کس طرح جمع کے ساتھ میں تم کرو گے قطع، کاٹنا، کاٹو گے، ارحامکم اپنے رشتوں کو کاٹو گے، ارحام کو کاٹو گے، جو قطع رحمی تم کرو گے، جیسے یہ بات یہاں پہ ہو رہی ہے نا۔ یعنی اب یہ اصل بات ایک بتائی جا رہی ہے کہ اگر تم اس دعوت سے اعراض کرو، اس حکم کے آگے اگر تم نہیں جھک رہے ہو، تو کیا اس کا مطلب ہے کہ اس سے تم اپنے آپ کو یا اپنے قوم کو کوئی نفع نہیں پہنچانے والے ہو، بلکہ کیا ہوگا۔ اب یہاں ویسے خطاب کس طرح سیکنڈ فارم میں ہو رہا ہے نا، خطاب ہو رہا ہے، انہیں خطاب کیا جا رہا ہے۔ پیچھے ہم دیکھ رہے تھے جو ینظرون الیک، وہ دیکھتے ہیں، غائب کے ساتھ ہمیں بات ہو رہی تھی۔ اب ان کو نصیحت کرنے کے لیے، ایسے لوگوں کو بھی جن کا ایمان اتنا کمزور ہے، انہیں خود قرآن مخاطب کر کے اللہ تعالیٰ کی طرف سے خطاب کر کے انہیں نصیحت کی جاتی تاکہ وہ اللہ کے آگے جھک جائیں، اس کو اللہ کے حکم کو مانے۔ تو خطاب کر کے ان سے جیسے کہا جا رہا ہے کہ اگر جیسے تم اس سے پھر گئے تو اس کے کیا مطلب ہے، وہی کام کرو گے جو دور جاہلیت میں جب فساد فی الارض اور قطع رحمی کر رہے تھے نا۔ یہاں پہ اپنے دفاع کے لیے کرنا، اپنے اسلام کو بچانے کی ضرورت تھی نا یہاں پہ اس وقت۔ اگر اب اس کے لیے کھڑے نہیں ہوتے، اگر اسلام کو بچانے کے لیے، اسلام کا دفاع کرنے کے لیے کھڑے نہیں ہوتے، تو پھر کیا ہونے والا ہے، پھر اسی حالت میں پہنچو گے۔ اسلام جو ہے اصل میں امن کا مذہب ہے نا،
عمل قائم کرنا دنیا میں اس کا کام ہے. انسانوں کو شریعت دینے کے جو مقاصد جیسے بتائے جاتے کہ جو دین انسانوں کو دیا گیا، جو شریعت دی گئی، ان کے بڑے مقاصد میں سے جو بلکہ سب سے بڑا جو مقصد ہے وہ کیا ہے؟ انسانوں کی جان، ان کے مال کی حفاظت، آپس میں صلہ رحمی اور حقوق کی ادائیگی کرنا ہے نا. تو یہ بات یہاں پہ کہی جا رہی کہ اگر آج اسلام کا دفاع کرنے میں بزدلی دکھاؤ گے تو پھر کیا ہوگا؟ اسی حالت کی طرف پلٹ جاؤ گے، اسی جاہلیت کی طرف پلٹ جاؤ گے جس میں اسلام سے پہلے تھے، اسلام کے آنے سے پہلے تھے. وہ کیا کیفیت تھی کہ جو تم جیسے اپنے ایک دوسرے کے گلے کاٹنے، قطع رحمی کرنے، زمین فساد کرنے لگو گے، ایک دوسرے کے حقوق غصب کرنے لگو گے. یہ بات جیسے ہو رہی ہے. صلہ رحمی کی بات تو قرآن میں کتنی جگہ ہم پڑھتے آ رہے ہیں، ہر جگہ اشارے مل رہے ہوتے. یہاں تو کس طرح سے قطع رحمی آ رہا ہے نا، جیسے کوئی دین کا بڑا مقصد ہے یہ کہ انسان صلہ رحمی کرے، اور اگر جیسے وہ نہیں کرتا تو پھر کیا ہوتا ہے؟ جاہلیت کا یہ کام ہے کہ قطع رحمی کرنا، رشتہ داروں کے حقوق نہ دینا. ارحام جو لفظ جیسے آ رہا ہے یہاں پہ ارحامکم، رحم کی جمع ہے. رحم جو ماں کے پیٹ میں انسان کی تخلیق کا جو مقام ہے، عام رشتوں اور قرابتوں کی بنیاد وہیں سے چلتی ہے نا. اس لیے محاورے میں رحم جو ہے قرابت اور رشتہ داروں کے لیے استعمال ہوتا ہے، اقربا کے لیے. اور یہاں بھی جیسے قطع رحمی کے حرام ہونے کی طرف اشارہ مل رہا ہے نا. قرآن اور ہم میں بھی اور حدیث میں بھی کتنی ہی جگہ صلہ رحمی کی کیسی تاکید آتی ہے. رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کو بڑی نیکیوں میں شمار کیا گیا، اور حدیث میں جیسے ناروا سلوک کرنا، حقوق نہ ادا کرنا، کہ اس کے لیے کیسی وعید بھی ہے نا کہ قاطع جو ہے وہ جنت میں داخل نہیں ہونے والا حدیث ہے. رشتہ داروں سے جیسے حسن سلوک کی ترغیب دلائی گئی. ابن کثیر نے صحیح بخاری کی ایک حدیث روایت کی کہ وہ شخص صلہ رحمی کرنے والا نہیں ہے جو صرف برابر کا بدلہ دے، بلکہ صلہ رحمی کرنے والا وہ ہے کہ جب دوسری طرف سے قطع تعلق کا معاملہ کیا جائے تو یہ صلہ رحمی کرے. اتنا زیادہ کرنے کی ہے بات صرف اتنی نہیں ہے کہ ہاں دوسرے اچھے ہیں ہم بھی ان سے اچھے ہیں. بات یہ ہے کہ دوسرے تو ہو سکتا ہے اچھے نہ ہوں، اور کبھی خود دوسرے اچھے نہیں ہوتے، کبھی انسان کا اپنے ہی ازمپشنز بھی ہوتے ہیں، خود کی نگاہ کچھ اور طرف دیکھ رہی ہوتی ہے، انسان دوسرے کو کچھ اور سمجھ رہا ہوتا ہے، اور اس کے جواب میں اگر خود بھی قطع رحمی کرنے لگ جائے، اس کو بہانہ بنا کے رشتوں کو نہ کاٹنے لگ جائے. بلکہ صلہ رحمی اصل میں یہ ہے کہ دوسری طرف سے مسلسل کوشش ہو رہی ہو کاٹنے کی، تب بھی وہ صلہ رحمی کرتا رہے، تب بھی جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو حقوق اس پہ عائد ہوتے رشتہ داروں کے وہ پورا کرنے والا ہو نا. اولئک الذین، اب یہی لوگ ہیں. اب یہی کون لوگ ہیں جن منافقین کی بات چل رہی ہے؟ وہ جن کی جان نکل رہی ہے اللہ کے حکم کو سن کر، جن کو وہ موت لگ رہی ہے وہ حکم پہ عمل کرنا، جو زبان سے تو بڑی اچھی باتیں کرتے ہیں لیکن عمل کے وقت پیچھے ہٹ جاتے ہیں، جنہیں زمین میں فساد کرنا ویسے بڑا پسند ہے لیکن اللہ تعالیٰ کے حکم کے لیے کھڑا ہونا ناپسند ہے. تو اولئک الذین، ان لوگوں کے لیے آتا ہے کہ لعنہم اللہ، لعنت کی ان پر اللہ نے. لعنت اللہ کی کیا ہوتے ہیں؟ کسی اور انسان کا لعنت کرنا تو یہ ہوتا ہے جیسے بد دعا کرنا، لیکن جب اللہ تعالیٰ لعنت کرے تو اس کا کیا مطلب ہوتا ہے نا، جیسے لعنہ کا مطلب ہوتا ہے ناراض ہو کر کسی کو نکال دینا، دھتکار دینا. دنیا میں سوچیں اگر اللہ کی لعنت جیسے کہا جائے اس کا مفہوم کیا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کسی کو جیسے اپنے رحم و کرم سے اور خیر سے محروم کر دے، ہر بھلائی سے اس کو محروم کر دے. اور آخرت میں اللہ کی لعنت کا مطلب یہ ہے کہ اپنی رحمت سے دور کر دے. کس طرح آخرت میں ایک اللہ کی رحمت ہر بندے کو چاہیے نا، اس کی رحمت سے مغفرت ہو جائے، اپنی رحمتوں میں اللہ تعالیٰ لے لے. لعنت کرنا کیا ہے؟ رحمت سے دور کر دے، دھتکار دے، عذاب اور سزا میں مبتلا کر دے، اللہ تعالیٰ اس سے اپنی پناہ میں رکھے. ان کے لیے کیسے سخت بات آ رہی ہے نا، اولئک الذین، وہ جو اس طرح کرنے والے ہو، اللہ کا حکم جس کو اتنا ناگوار ہو، اللہ کی بات جس کو ناپسند ہو، اللہ تعالیٰ اس سے بھی لعنت ہی کرنے والا ہے، لعنت ہے ان پر. فَأَسَمَّهُمْ وَأَعْمَى أَبْصَارَهُمْ، فَأَسَمَّهُمْ، پھر بہرا کر دیا ان کو، وَأَعْمَى، اور اندھا کر دیا، أَبْصَارَهُمْ، ان کی آنکھوں کو، یعنی ان کو اندھا بہرا کر دیا،
اب ان اندھا بہرا کرنا جیسے اس طرح کہا جاتا ہے نا، جیسے کوئی اللہ تعالیٰ کر رہا ہو، لیکن اللہ تعالیٰ کرتا کس لیے ہے نا؟ اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے کون کیسا ہے، کیا اس کے دل کی کیفیت ہے، کس طرح وہ ہدایت سے کیسی نفرت اس کے دل میں ہے، اللہ کے رسول کے لیے کیسا اس کے دل میں حسد اور کینہ ہے، اس کی وجہ سے وہ یہ حال ان کا ہوتا ہے کہ وہ اندھے اور بہرے ہو جائیں نا۔ کفار کے لیے بھی جیسے آتا ہے قرآن میں کتنی ہی جگہ، سورہ بقرہ کے شروع میں پڑھتے ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوۃ، جس طرح ان کی آنکھوں میں پردہ پڑ جاتا ہے، وہ اندھے ہو جاتے ہیں اپنے کفر کی وجہ سے۔ اسی طرح یہ زبان سے ایمان کا دعویٰ کرنے والے بھی اگر کفر کی روش اختیار کرتے ہی چلے جائیں، کر ہی رہے ہوں مسلسل، تو ان کا بھی یہ حال ہوتا ہے کہ وہ اندھے اور بہرے بن جائے نا۔ اندھے اور بہرے بن جانے کے بعد یا آنکھوں پہ پردہ پڑ جانے کے بعد جو بار بار آتی ہے، کس طرح ہے اللہ تعالیٰ کی کتنی بڑی نعمتوں میں سے ہے نا یہ سماعت اور بصارت، سوچ اور سمجھ اور شعور، اللہ تعالیٰ نے یہ سب کچھ دیا انسان کو، اور اس سے وہ اپنے اللہ کو پہچان سکتا ہے، اپنے اللہ تک پہنچ سکتا ہے، کس طرح وہ اپنے لیے فلاح کا راستہ ڈھونڈ سکتا ہے، اور ایک انسان اپنی خواہش کا بندہ بن کر کچھ اور اس کو نظر ہی نہ آ رہا ہو، سمجھ ہی نہ آ رہا ہو، اللہ کی نشانیوں کو نہیں دیکھ رہا ہو، اپنے رب کو پہچان نہیں رہا ہو، تو وہ کیسا ہے جیسے سب کچھ ہوتے ہوئے بھی بالکل اندھا ہو، سنتے ہوئے بھی جیسے سن نہیں رہا ہو، اور بات اسے سمجھ ہی نہیں آ رہی ہو، دماغ تک اس کے پہنچ ہی نہیں رہی ہو، اس سے کچھ وہ ہدایت ہی نہیں لے سک رہا ہو۔ ایسے لوگ جو اپنے آپ کو بنا لیں، اپنے آپ کو اندھا اور بہرا کر لیں، ان کے لیے وعید آ رہی ہے کہ لعنہم اللہ، لعنت ہے ان پر اللہ کی۔ اور پھر کہا جاتا ہے افلا، بس کیا نہیں، یتدبرون القرآن، سوال کی طرح جب کہا جائے تو کیسے جیسے ٹھوکا جا رہا ہو، کہا جا رہا ہو، کھڑکھڑایا جا رہا ہو، سوچنے پہ مجبور کیا جا رہا ہو۔ سوچو افلا، بس کیا نہیں، یتدبرون القرآن، کہ وہ تدبر کرتے قرآن پہ، ام یا علی قلوب، ان کے دلوں پر اقفالها، اقفال کے ساتھ قفل کی جمع ہے، جیسے تالے لگے ہوئے ہیں، جیسے ان کے اوپر قفل لگے ہوئے ہوں، یہاں ان کے دلوں پر قفل لگے ہوئے ہیں۔ اب یہاں پہ جس طرح سے بات کہی جا رہی ہے، کس طرح ہے نا، کیا پس وہ غور نہیں کرتے؟ قرآن میں ہمیں پتہ ہے کہ کس طرح دلوں کو زندہ کرنے والی چیز ہے، لیکن اس کے لیے شرط کیا ہے کہ تدبر کرے۔ اب یہ لوگ اس پہ تدبر نہیں کرتے تو اس کا نتیجہ کیا ہے کہ جیسے ان کے دلوں پہ زنگ ہی لگ گئے ہوں نا۔ بات انہیں کی وجہ سے ہو رہی ہے جن کے اوپر ہو رہی تھی، جن کے اندھے اور بہرے بن گئے ہیں، ان کے اندھے اور بہرے بن جانے کی جیسے وجہ بتائی جا رہی ہے نا، کہ اندھے اور بہرے اس لیے کیا وہ غور نہیں کرتے، تدبر نہیں کرتے قرآن پہ۔ تدبر کرنا ویسے کیا ہوتا ہے نا، دبر کا لفظ ہوتا ہے جیسے پیچھے جانا، پیچھے کسی کے چل رہے ہوں، سمجھنے کی کوشش کر رہے ہوں، تو تدبر قرآن پہ کرنے کا مفہوم کیا ہوگا؟ غور و فکر کرنا، ایک ایک لفظ پر غور، آیت کیا حکم دے رہی ہے سمجھنے کی کوشش، پھر آیت میں کیا ہدایت ہے انسانوں کے لیے وہ سمجھنا، وہ آیت مجھ سے کیا کہہ رہی ہے، اس پر میں کس طرح سے عمل کروں، وہ سب کچھ تدبر ہے نا۔ قرآن کے جیسے قرآن ہی میں آتا ہے جیسے کہ نازل اس لیے کیا گیا، جیسے آ رہا ہو سورہ سعد میں کہا گیا آیت نمبر 29 ہے اس کی، کہ کتاب انزلناہ، کتاب جو ہم نے نازل کیا ہم نے اس کو، اس کتاب کو ہم نے نازل کیا، انزلناہ کہنے میں کس طرح اللہ تعالیٰ کا کیسا بڑا احسان جیسے یاد دلایا جاتا نا، کہ ہم نے نازل کیا الیکا، آپ کی طرف، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب، مبارکن، برکت والی کتاب، مبارکن لیدبروا، لیدبروا، کہ لی کہیں تو کیسے لیے، اس لیے، اس تاکہ، اس وجہ سے ہم نے نازل کیا کہ یدبروا، تاکہ غور کرے۔ اب یہ جمع کے صیغے میں یدبروا، سب لوگ غور کرے، اس پہ تدبر کرے، آیات ہی، اس کی آیات پر، وَلِيَتَذَكَّرَ، اور تاکہ، لی یہاں پہ بھی آ رہا ہے تذکرہ، اس سے نصیحت پکڑے، اس سے سبق لے، اولو الالباب، جو عقل والے ہیں، جو اہل عقل ہیں، عقل و فکر کرنے والے۔ غور کرنے کی بات تو سب کے لیے ہے، نصیحت پکڑیں گے اولو الالباب۔ اب یہاں تدبر کون کرے؟ کیا صرف علماء کی تدبر کرنے کی بات ہو رہی ہے
कैसे मर्दों से गौर करने की बात हो रही है, वो बात नहीं है ना यहाँ पे। लियदब्बरू जिस तरह कहा जा रहा है, जमा के साथ में सबके लिए कहा जा रहा है। बल्कि अगर आप सोचें तो पिछली आयत के साथ मिलाकर देखें तो असल तो बात उनसे हो रही है, वो जो अंधे बहरे बने हुए हैं, जो उनके मर्ज का इलाज बताया जा रहा है कि वो क्यों नहीं तदब्बर करते। वो जिनके दिलों में बीमारी भी है, जिन्हें समझ में नहीं आ रहा है, उनको भी कहा जा रहा है कि वो क्यों नहीं तदब्बर करते, जैसे कहा जा रहा है क्यों नहीं गौर करते। वो तदब्बर करते हुए बीमारी उनके दूर होती। तदब्बर करना, गौर करना हर एक के लिए मुमकिन है, जैसे ये समझ में आता है ना। कुरान तो है ही रोशनी है, तो कुरान में उसको नूर मुबीना कहा गया। एक जगह नहीं कई जगह नूर उसके लिए आता है ना, उसके लिए नूर कहें तो सोचे कैसी चीज है, नजर ही आने वाली है, साफ साफ हर एक उसको देख सकता है, उससे रोशनी ले सकता है, उससे हिदायत, उसकी रोशनी में उसको हिदायत मिल सकती है, चलने का रास्ता नजर आ सकता है। तो वो नूर मुबीना है वो तो, और उस पे वो गौर नहीं करते, बल्कि सोचें तो कैसा अल्लाह ताला का कलाम है ना, कलाम इलाही का एजाज है। वैसे तो सोचें इसमें कैसी बातें, कितनी गहरी बातें भी हैं, ऐसी बातें जिनके किस तरह माने निकलते चले जाए, दरिया हो मानों का, ना पढ़े उतने ही इसकी गहराई में इंसान जाता चला जाए, देखता चला जाए। आला दर्जे का कलाम और मज़ामीन बेहतरीन वो सब है, लेकिन बयान इस तरह से कर दिए गए कि हर इंसान आसानी से उसको समझ सके। कुरान ही हमें बताता है कि किस तरह वो कुरान आसान कर दिया गया है, और हम पढ़ते हुए देखते भी हैं किस तरह से, हालांकि दुनिया में दूसरे इंसानों की लिखी हुई किताबें हों तो किस तरह, कुछ बच्चों के लिए होंगी, कोई बड़ों के लिए, कुछ खास फील्ड वालों के लिए होंगी, उनको खास टर्म्स होंगी, दूसरे पढ़े तो समझ ही ना आए। लेकिन अल्लाह ताला के कलाम का एजाज है कि हर एक ही उसको पढ़ भी सकता है, उसमें तदब्बर भी कर सकता है, उससे अपने लिए हिदायत भी ले सकता है ना। सूरह कमर में किस तरह बार बार ये आयत आती है ना कि वलक़द यस्सरनल कुरआन लिज़िक्री, हमने इसको आसान कर दिया इस कुरान को, लिज़िक्री नसीहत के लिए, फहल मिन मुद्दकिर, फिर है क्या है कोई नसीहत करने वाला। अल्लाह ताला ने कितना आसान करके बता दिया, समझा दी, हिदायत दे दी, उसके बाद कोई नसीहत करने वाला है कैसे। वहां पे भी सवाल की तरह बात रखी गई। सूरह मरियम में आता है फ़इन्नमा यस्सरनाहु बिलिसानिका, हमने इसको तुम्हारी जबान में आसान कर दिया है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से खिताब हो रहा हो, आपकी जबान में किस तरह आसान करके हमने वो दे दिया। सूरह दुखान में भी इसी तरह की आयत है, आयत नंबर 58, फ़इन्नमा यस्सरनाहु बिलिसानिका लअल्लहुम यतज़क्करून, कि हमने इस किताब को तुम्हारी जबान में आसान कर दिया है, आसान बना दिया है ताकि ये लोग नसीहत हासिल करें ना। यानी इस किताब से नसीहत हासिल करना मुश्किल नहीं है ना, खा वो कोई भी हो, आलिम हो या कोई आमी, मर्द हो या औरत हो, बहुत ही इल्म रखने वाले हो, इल्म के किसी दर्जे में हो, बल्कि इल्म समझ उम्र के किसी भी दर्जे में हो, हर एक ये कुरान से आसानी से नसीहत हासिल कर सकता है ना। बस जरूरत किस चीज की है कि इस कुरान के पीछे जाए, इस पर गौर तदब्बर करे, इस पर तदब्बर करने की कोशिश करे, तो वो खुद ब खुद कुफल खुलते चले जाए ना। कहा जा रहा है कि अम अला कुलूबिन अक़फ़ालुहा, कि या उनके दिलों पर कुफल चढ़े हुए हैं, यानी वो कुरान पर या तो ये कि तदब्बर ही नहीं करते, या फिर अभी कभी कोशिश भी करें तो उससे नसीहत हासिल नहीं कर पाते। क्यों नहीं नसीहत हासिल कर पाते? क्योंकि दिलों पे कुफल लगे हुए हैं ना, उनके दिल में कुरान उतरता नहीं। कुरान असल में तो ऐसे दिलों के जंग को दूर करने वाली चीज है, लेकिन उनका क्या हाल है कि एक कुफल नहीं, अक़फ़ाल है, जंग पर जंग लगे हुए हो। जैसे पहले के जमाने के तालों का सोचे, लोहे के तालों पे ताले कई लगे हुए हो, अरसे से लगे हुए हो, तो कैसे वो एक चाबी से भी खुलने को तैयार ना हो, उसमें क्या कुछ करना पड़े, किस तरह से कुफल खोलना पड़े, वो उनके दिलों का हाल हो रहा है कि दिलों पे अक़फ़ाल लगे हुए हैं। कौन से अक़फ़ाल हैं, दिलों की क्या बीमारियां हैं जिनको यह कुफल कहा जा रहा है। कुरान में जगह जगह बीमारियों का तफसील आती भी है ना, कुरान पढ़ने से समझ में आता है कि वो क्या बीमारियां होती है ना जो
قرآن کو سمجھنے کی راہ میں رکاوٹ بن جاتی ہیں، ہدایت اندر جانے نہیں دیتی، دنیا کی محبت جیسے کہا گیا، کہیں موت کا ڈر، اس کا بخل اور بزدلی اور کینہ، حسد اور نفاق، جس کی بات یہاں اس صورت میں خاص طور پہ آ رہی نا، منافقین کا حال اصل وہی تھا نا، بزدلی بھی تھی، کینہ اور حسد بھی تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، نفاق تھا، کبر و غرور بھی بڑی بیماری ہے، جو اپنے آپ ہی کو انسان کچھ سمجھ رہا ہو تو وہ بھی اس کو اللہ کا کلام اس کے لیے سمجھنا ایسا مشکل ہو جاتا ہے نا۔ تو یہ ساری بیماریاں ہیں تو دل کو جیسے زنگ آلود کر دینے والی ہے نا، دل کو مردہ کر دینے والی، اور اس کے مقابلے میں قرآن کیا ہے؟ زندگی دینے والی چیز ہے، زندگی دینے والا ہے۔ سورہ انفال میں جیسے کہا گیا، اس کی آیت نمبر 24 میں ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، استجیبوا للہ وللرسول، اللہ اور اس کے رسول کی پکار پر لبیک کہو، اذا دعاکم لما یحییکم، جب وہ تمہیں اس چیز کی طرف بلائے تمہیں زندگی بخشنے والی ہے۔ اللہ اور اس کے رسول اس طرف بلا رہے ہیں جو زندگی بخشنے والی ہے، اس اللہ کی کتاب کی طرف بلا رہے ہیں، تم اس پر لبیک کہو، جیسے وہاں پہ کہا گیا نا۔ اب اس آیت پہ جو سورہ محمد کی آیت ہم پڑھ رہے ہیں، آیت نمبر 24 پہ، اب اس پہ غور کریں تو کیا کچھ سمجھ میں آتا ہے نا کہ اگر قرآن پڑھنے پڑھانے سننے سنانے کے باوجود اگر دل میں نہیں اتر رہا ہے، سمجھ میں آ نہیں رہا ہے، تو غور کرنے کی ضرورت ہے کہ کون سا کفر لگا ہوا ہے، کون سی بیماری ہے، کون سا زنگ ہے جو دل میں لگا ہے، دل پر لگا ہوا ہے، خود غرضی ہے، دنیا پرستی ہے، کوئی کفر، نفاق اور اس طرح کی کوئی کینے، حسد، اس طرح کی کوئی بیماری ہے۔ گناہوں ہی اپنی گناہوں اپنی غلطیوں پر غور کرنے کی ضرورت ہوتی ہے نا، اس کی وجہ سے ہی اللہ کی آیات جو ہے وہ سمجھ میں نہیں آتی، دل میں نہیں اترتی نا۔ اللہ تعالیٰ کی اگر رضا سے زیادہ انسانوں کی فکر ہے، انسانوں کو جیسے خدا بنایا ہوا ہو، اپنے نفس کو خدا بنایا ہوا ہو، نفاق دل میں جگہ پکڑ رہا ہو، تو یہ سارے تالے ہیں لگے ہوئے جس کی وجہ سے بات سمجھ نہیں آ رہی، لیکن ان تالوں کو کھولنے کے لیے، ان اقفال کو کھولنے کے لیے کوشش جو کرنی ہے اس میں بھی قرآن سے مدد لینا ہوگا نا۔ اپنی بیماری کو سمجھے انسان تو سمجھ میں آ جائے کہ یہاں کون سی چابی لگے گی، کون سی آیات پر غور کروں جس سے یہ بیماری دور ہو، کون سی آیات اپنے آپ کو بار بار سناؤں جس سے یہ بیماری دور ہو جائے۔ قرآن پہ تدبر ہی ان اقفال کو کھولے گا، نہیں کھلتا اس کی وجہ سے ہی، لیکن کھولنا اسی سے ہی ہے، اس پہ ہی غور کرنے کی ضرورت ہے، وہ بات سمجھ میں آتی ہے نا۔ قرآن اصل چیز ہے جو ساری بیماریوں کا، انسان کی جو اندر کی باطنی بیماریوں کا علاج اسی میں ہے، اسی میں ساری دنیا کی فلاح امن سب کچھ ہے، لیکن ہر انسان کے اپنے لیے بھی کس طرح اس نے کیا کچھ اللہ نے رحمت رکھی ہوئی ہے وہ سمجھ میں آتا ہے۔ کہا جا رہا ہے ان بے شک الذین، وہ لوگ جو ارتدو پھر گئے، علی ادبارہم اپنی پیٹھوں پر، من بعدی اس کے بعد، ما تبین لہم الہدی کہ ظاہر ہوئی ان کے لیے ہدایت، الشیطان شیطان نے، سول لہم آسان کر دیا یا راستہ کر دیا، لہم ان کے لیے، واملا لہم، املا جو ہے جیسے امیدیں دلانا، ڈھیل دینا، لہم ان کے لیے، اور ان کے لیے انہیں جیسے امیدوں میں پھنسا دیا۔ اب یہاں پہ جو بات ہو رہی ہے، ان الذین ارتدوا علی ادبارہم، وہ لوگ جو کہ پھر گئے اپنی پیٹھوں پر۔ اب یہ کس کی بات ہو رہی ہے کہ وہ جو اپنی پیٹھوں پر پھر گئے، ردہ سے ارتدو ہے نا، مرتد ہونا جو ہمیں پتہ ہے ہم لفظ استعمال کرتے ہیں۔ مرتد ہونا کیا ہوتا ہے؟ دین کو چھوڑ کر واپس کفر کی طرف جانا۔ اب یہاں بات تو منافقین کی چل رہی ہے نا، مسلسل ان کی روش کا تذکرہ ہو رہا ہے، ان کا کیا طریقہ ہے، اور ان کے لیے کہا جا رہا ہے کہ وہ جو ہے پھر گئے ہیں اپنی پیٹھوں پہ، وہ پھر گئے ہیں۔ حالانکہ منافقین نے کبھی بھی اپنے اسلام سے نکلنے کا اعلان نہیں کیا، بلکہ اسلام پر قائم ہے بتانے کے لیے کس طرح وہ سب کچھ کرتے تھے، زکوٰۃ تک بھی دیتے تھے جو کتنا انہیں مشکل لگ رہا ہو، نماز بھی پڑھ رہے ہوتے تھے، جہاد میں تک بھی جاتے تھے حضور کے ساتھ، سب کچھ کر رہے ہوتے تھے،
لیکن ان کو یہاں پہ کہا جا رہا ہے کہ وہ لوگ جو اپنی پیٹھوں پہ پھر گئے اور تدو علی ادبارہم من بعد ما تبین لهم الہدی، بعد اس کے کہ ظاہر ہو گئی ان پر ہدایت. کس طرح ہدایت کیسی ظاہر ہو رہی ہے؟ تبین لهم کہنا کس طرح لگ رہا ہے نا، بالکل جیسے روشن ان پہ ہو گئی ہے. مدینے میں سوچے اسلام کی روشنی کیسی پھیل رہی تھی، سورج اتر آیا ہو جیسے نا، بالکل صاف صاف دین سامنے نظر آ رہا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کی زندگی میں کس طرح سے بالکل اسلام کا بہترین نمونہ سامنے ہے، اس کو دیکھ سکتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے دین کو سن رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں. اتنا واضح طریقے سے دین ان کے سامنے ظاہر ہو گیا ہو، اور ان کا کیا حال ہے، وہ نمازیں پڑھنے کے باوجود، روزے رکھنے کے باوجود ان کے لیے اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے کہ وہ بس منہ موڑ گئے ہیں، وہ پھر گئے ہیں اپنی پیٹھوں پہ، وہ پھر چکے ہیں. تو کس طرح سمجھ میں آتا ہے منافقین کے جیسے مرتد ہونا. سورہ مائدہ کی آیت 54 میں بھی اسی طرح سے فرمایا گیا کہ یا ایھا الذین آمنوا، وہاں پہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو کا خطاب ہے. جو یعنی ایمان لانے والوں میں وہ بھی شامل ہیں، کہنے کو ایمان لانے والے ہیں لیکن نفاق دلوں میں ہے. من یرتد منکم عن دینہ، کہ تم میں سے جو اپنے دین سے پھرنا چاہتا ہے، دین سے برگشتہ ہو جائے، وہ فسوف یاتی اللہ بقوم یحبہ ویحبونہ، تو اللہ کو اس کی کوئی پرواہ نہیں. اللہ تعالیٰ عنقریب ایسے لوگوں کو لے آئے گا جن سے وہ محبت کرے گا اور جو اس سے محبت کریں گے. سورہ مائدہ کی طرح یہاں بھی وہی بات ہو رہی کہ وہ لوگ اصل میں تو دین سے پھر گئے ہیں. تو بڑی جیسے اسکیری آیت بھی ہے نا. سوچے تو زبان سے اپنے آپ کو مومن کہنے کے باوجود، مسلمان سمجھنے کے باوجود، اگر اللہ تعالیٰ کے احکام اتنے ناگوار ہوں، اللہ تعالیٰ کا حکم سن کر غشی طاری ہو رہی ہو، انہیں ایسے جان نکل رہی ہو اللہ کے حکم کو ماننے کے لیے، تو ان کا یہ حال ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں فرماتے ہیں جیسے وہ اللہ کا حکم انہیں پسند نہیں ہے، جو اللہ کا حکم ماننے کو تیار نہیں ہے، تو انہوں نے گویا اسلام سے منہ موڑ لیا ہے، اسلام سے پھر گئے ہیں. اور کہا جاتا ان کے لیے کہ الشیطان سول لہم، ان کے لیے شیطان نے سول لہم کا جو لفظ آسان کر دیا ان کے لیے. دوسری کلاس میں ہم سورہ یوسف میں پڑھ رہے ہیں، وہاں پہ سولا کا لفظ یاد ہوگا، پچھلی کلاس میں غالباً ہم نے پڑھا تھا کہ سولا لہم کرنا کیا ہوتا ہے. وہاں پہ یاد ہے کس طرح یعقوب علیہ السلام نے کہا تھا نا اپنے بیٹوں سے، جب انہوں نے آ کے خبر دی ہے یوسف علیہ السلام کی کہ بھیڑیا کھا گیا، اور بعد میں بھی جب بنیامین کی بات کی تب بھی انہوں نے یہی بات کہی تھی کہ شیطان نے تمہارے لیے آسان کر دیا اس چیز کو. وہاں ہم نے سمجھا تھا کہ کس طرح انسانوں کی بات یہ ہوتی ہے کہ زیادہ تر انسانوں کا اکثریت بلکہ کہ ایسا نہیں ہوتا کہ برائی کو برائی سمجھ کے پھر کرنا چاہیں نا، ان کے لیے مشکل ہوتا ہے نا. اللہ تعالیٰ نے ضمیر رکھا ہوا ہے، وہ چیخ رہا ہوتا ہے، وہ بتا رہا ہوتا ہے کہ وہ غلط ہے. اس کے لیے انسانوں کے ساتھ شیطان کیا کر رہا ہوتا ہے کہ ان کے لیے اس چیز کو خوبصورت بنا کے پیش کر دے، جس طرح آدم علیہ السلام کو بہکایا تھا کہ تم بڑے درجے پہ پہنچ جاؤ گے، فرشتے بن جاؤ گے. بالکل اسی طرح سے کچھ باتیں، کچھ بہانے، کچھ نعرے ایک دوسرے کو ایسے انسان سکھا رہے ہوتے ہیں جیسے کوئی بہت ہی اچھا کام کرنے جا رہے ہیں، اس وجہ سے ہم یہ کر رہے ہیں. تو یہاں پہ بھی اسی طرح کی بات ہوتی ہے کہ الشیطان سول لہم، ان کے لیے اس نے ان کے اس عمل کو جیسے تزئین دے دی ہو، اس کو اچھا بنا کے دکھا رہا ہو. جب اچھا بنا کے دکھائے تو انسان کے لیے وہ کام کرنا آسان ہو جاتا ہے نا، وہ ان کے لیے آسان بن جاتا ہے. پھر وہ آسانی سے برائی کی طرف چلے جاتے ہیں، آسانی سے برائی کرنے لگتے ہیں. یہ بات کس طرح سمجھنے کی ضرورت ہے نا. یہ ایک اللہ کا صاف صاف حکم سامنے ہو اور اس پہ اگر ایسے وسوسے آ رہے ہوں، ایسی تعویلیں آ رہی ہوں کہ ہم اس حکم پہ ہم اس وجہ سے نہیں عمل کرنا چاہتے، یہ وجہ ہے اس لیے ہم نہیں کرتے، تو وہ اصل کیا ہے؟ جیسے شیطان کی وہ تفصیل ہو رہی ہے. شیطان اصل میں بہانے سکھا رہا ہے. تو ہم اس بڑی مقصد سے، ہم اس اچھی نیت سے ہم یہ کام کر رہے ہیں. تو اس سے بچنے کی ضرورت ہے نا کہ شیطان ایسا نہ ہو کہ تمہارے لیے برائی کو آسان کر دے. ان کی بات ہو رہی ہے کہ وہ جو منافقین جن کے لیے اتنی بڑی بات کہی جا رہی کہ وہ اپنی پیٹھوں پہ پھر چکے ہیں، اصل میں تو مرتدی ہے، اصل میں تو جیسے کافر ہی بن چکے ہیں. تو ان کے لیے شیطان نے آسان کر دیا، برائی کی طرف جانا ان کے لیے آسان کر دیا.
وَأَمْلَى لَهُمْ، اور املا کا جو لفظ ہے جیسے ان کے لیے انہیں امیدیں دکھا دی ہیں، ان کے لیے دو طرح سے ویسے املا لہم کا لفظ ہو سکتا ہے. کسی نے یہ بھی سمجھا کہ شیطانی کی بات ہو رہی ہے کہ شیطان نے ان کے لیے آسان کر دیا، جو تزئین کر دی ان کے برے اعمال کی، اور املا لہم ان کو امیدیں دکھا رہا ہے، انہیں امیدیں دلا رہا ہے. بہت سی امیدیں ہو سکتی ہیں شیطان کی. اللہ تعالیٰ تو بخشنے والا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں تھوڑی مشکل میں ڈالنا چاہ رہا ہے. ہمیں تو یہ کام تو ہمیں اس وقت اس لیے کرنا ضروری ہے، اس لیے ہم یہ کر رہے ہیں. تو اس طرح کے بہت سے امیدیں اور بہکاوے ہو سکتے ہیں نا. دوسرا کسی نے یہ بھی سمجھا کہ املا لہم اللہ تعالیٰ کی طرف سے اللہ تعالیٰ بھی انہیں ڈھیل ابھی دے رہا ہے کہ وہ جس بیماری میں لگے ہوئے ہیں، جس بیماری میں پڑ گئے ہیں، اس میں اللہ تعالیٰ نے انہیں چھوڑ دیا ہے کہ وہ اس میں بہکتے چلے جائیں. اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو مہلت دی جاتی ہے ایک طرح سے دنیا کا عذاب بھی ہے، دوسری طرف سے اللہ کی رحمت بھی اس میں ہوتی ہے کہ فوراً پکڑنے کے بجائے اللہ تعالیٰ مہلت دے دے، وقت دے دے کہ پھر انسان پلٹ بھی آئے. اسی کے لیے آیات بھی اتر رہی کہ ابھی بھی پلٹ آئے، ابھی بھی ہدایت پا جائیں، اپنے آپ کو سمجھیں، اس بیماری کا خود علاج کر لیں. اسی لیے بیماری یہاں پہ ان کی کھول کھول کر بتائی بھی جا رہی ہے نا کہ وہ اپنے آپ کو خود وہ علاج کر لیں. اللہ قرآن کی پر غور کریں، اللہ تعالیٰ کے حکم کے آگے جھکیں تاکہ وہ شیطان کے ان پھندوں سے بچ سکے، دین کی طرف آ جائیں. ٹائم بھی اب ختم ہی ہو رہا ہے، تو انشاءاللہ باقی آیات ہم اپنی اگلی کلاس سے پڑھتے ہیں سورہ محمد کی. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.